بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بہنوں اور سامعین، لا الہ الا اللہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایمان کے اس مکمل سفر میں ہم سورہ اخلاص کی آخری آیت کی طرف پہنچ گئے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں ایک ایسی حقیقت بیان فرماتے ہیں جو انسان کے عقیدے کی بنیاد کو اور مضبوط کر دیتی ہے۔ میرے دوستو، سورہ اخلاص قرآن پاک کی وہ عظیم سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی پہچان، اپنی وحدانیت، اپنی بے نیازی اور اپنی بے مثالی کو بیان فرمایا ہے۔ اس کی ہر آیت توحید کے ایک عظیم پہلو کو واضح کرتی ہے۔ آج ہم اس سورت کی آخری آیت وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کی یہ آخری آیت میں فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ترجمہ، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں۔ اس مختصر سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کا ایک بہت بڑا اصول بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جس کا کوئی مقابل نہیں، کوئی برابر نہیں، کوئی مثال نہیں اور کوئی ہمسر نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لفظ کفو استعمال فرمایا۔ کفو کا مطلب ہے برابر، ہم پلہ، ہمسر، یا ایسا شخص یا چیز جو کسی مقام پر مقابل ہو۔ دنیا کی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی مثال موجود ہوتی ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان جیسا ہو سکتا ہے، ایک مخلوق دوسری مخلوق جیسی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تمام مخلوقات سے بالکل الگ اور بلند ہے، اور اس پوری کائنات کو تنہا چلانے والا اللہ ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ہی فرماتا ہے کہ رب العالمین، یعنی تمام عالموں کا رب، اور جو تمام عالموں کا رب ہے تو وہ تمام عالم کو خود اکیلا اور تنہا چلا رہا ہے۔ اسے اس پورے نظام میں کسی کی مدد یا کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بغیر ہم سانس بھی نہیں لے سکتے، ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى کی آیت نمبر 11 میں فرمایا اس جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی صفات اور اللہ کے اختیارات سب مخلوقات سے منفرد ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہے۔ خالق اور مخلوق کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تمام مخلوقات اللہ کے حکم سے وجود میں آئی، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو پوری کائنات کو پیدا کرنے والی ہے، جو زمین اور آسمان کی مالک ہے، جو زندگی اور موت کا اختیار رکھتی ہے اور جس کے حکم کے بغیر کوئی چیز حرکت نہیں کر سکتی۔ پھر وہ ذات کسی مخلوق کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، سورہ اخلاص کی آخری آیت ہمیں یہ بھی سمجھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ کو کوئی ہمسر نہیں تو عبادت کا حقدار بھی صرف اور صرف اللہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں فرمایا خبردار، خالص عبادت اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ بندگی، دعا، امید، خوف، بھروسہ اور عاجزی کا اصل مقام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ میرے محترم دوستو، بعض لوگ اللہ تعالیٰ کو خالق تو مانتے ہیں، لیکن عبادت کے معاملات میں دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں۔ کوئی کسی کے سامنے اپنی حاجات رکھتا ہے، کوئی کسی کو اللہ کی خالص صفات میں شریک سمجھتا ہے، لیکن قرآن پاک میں ہمیں واضح بتایا گیا ہے کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی کا محتاج ہے اور نہ کسی کا محتاج ہو سکتا ہے۔ وہ سب کو دیتا ہے مگر خود کسی سے نہیں لیتا۔ وہ سب کا سہارا ہے مگر اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ میرے محترم دوستو، اگر ہم سورہ اخلاص کو مکمل طور پر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت میں توحید کا مکمل بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ ایک ہے، پھر بتایا کہ وہ بے نیاز ہے، پھر بتایا کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور آخر میں فرمایا کہ کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں۔ یہی لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے
کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں جو اس کے برابر ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں اللہ کی عظمت پیدا کریں، اپنے عقیدے کو درست کریں اور اپنی زندگی کو اس توحید کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ میرے محترم دوستو، الحمدللہ آج ہم نے سورہ اخلاص کی آخری آیت بھی مکمل کر دی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پوری سورت کو سمجھنے، اس پہ صحیح ایمان رکھنے اور لا الہ الا اللہ کے حقیقی مفہوم کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اب ہمارا اگلا حصہ کلمہ طیبہ کے دوسرے حصے کی طرف ہوگا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ کو ہم نے سمجھنے کی کوشش مکمل کی، اب ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنی، تقاضوں اور ہماری زندگی میں اس کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اگر اس میں کوئی کمی، کوتاہی یا غلطی ہوئی ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اگر آپ اس ایمان کے سفر کو آخر تک سمجھنا چاہتے ہیں تو اگلی قسط ضرور دیکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نئی قسط اپلوڈ ہوتے ہی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔